مشاہدہ کرے گی؟ یہ سوچ سوچ کر وہ بچوں کی طرح بہت ایکسائٹیڈ ہو چکی تھی۔ بابا مجھے ونڈو سائڈ پر بیٹھنا ہے۔ ریان صاحب اس کے معصومانہ مطالبے میں مسکرا دیے تھے۔ انہیں وہ بچپن کی فاطمہ یاد آ گئی تھی جو اپنے بھائیوں سے گاڑی میں بھی ونڈو سیٹ پر بیٹھنے کی ضد میں لڑا کرتی تھی۔ جی بیٹا، اگر ہمیں اس سائڈ پر سیٹ ملی تو میرا بیٹا ونڈو سائڈ پر ہی بیٹھے گا، بچپن کی طرح۔ انہوں نے نہایت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ پر بیٹھے فلائٹ کے منتظر تھے۔ کاش میں جہاز کی ونڈو سے سر نکال کر آسمان کو قریب سے دیکھ سکتی، اسے چھو سکتی۔ فاطمہ کی بات سن کر ریان صاحب کا بے اختیار کہکا نکلا۔ آپ میری بات پر ہنس رہے ہیں؟ اس نے جھوٹ موٹ کی ناراضگی والا چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ نہ میری جان، میں اپنے بیٹے پر کیسے ہنس سکتا ہوں؟ بس ان معصوم سی خواہشوں پر آپ کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ بچپن میں بھی آپ کے ایسے ہی مطالبے ہوا کرتے تھے۔ کیسے؟ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر ریان صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہم اکثر رات کو ٹیرس پر لیٹے ہوتے تھے تو آپ مجھ سے ضد کرتی تھی کہ آپ کو آسمان پر چمکتا ہوا سب سے روشن تارا چاہیے۔ بعض اوقات تو آپ رونے لگتی تھی اسی ضد میں کہ آپ کے ماما کے لیے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے مسز یان کی طرف مسکراتے ہوئے سوالیہ نظر سے دیکھا، جو نہایت دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا واقعی ماما؟ فاطمہ نے حیرت سے مسز یان کی طرف منہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل جناب، میں تو اکثر آپ کے بابا سے لڑتی تھی کہ کیوں لے کر جاتے ہیں اس لڑکی کو ٹیرس پر، بعد میں سنبھال بھی خود لیا کریں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ او، میں ایسی تھی؟ نہیں، آپ اب بھی ایسی ہی ہیں، بس اب فرق یہ ہے کہ جو تارا آپ کو آسمان پر چمکتا نظر آتا تھا آج وہ ہمارے پہلو میں بیٹھا دوبارہ آسمان کا قرب تلاش کر رہا ہے۔ بہت گہری باتیں کرنے لگ گئے ہیں آپ، لگتا ہے میری صحبت کا اثر ہو گیا ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے ریان صاحب کو چھیڑا۔ وہ تینوں ابھی ہنسے ہی تھے کہ کینیڈا کے فلائٹ کے لیے اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ تینوں جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اس نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانکا۔ جہاز پر طلوع ہوتا سورج نہایت خوبصورت منظر دے رہا تھا۔ ان کو سفر کرتے ہوئے 11 گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی مزید 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس وقت کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اس نے جہاز کے پروں پر چمکتی سورج کی روشنی کو غور سے دیکھا۔ قسم ہے رات کی، جب چھا جائے۔ قاری نے اگلی آیت کی تلاوت کی۔ دن اور رات اس کائنات کی وہ اٹل حقیقتیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، وہ سورج کی تپش، زمین کی گردش کو نہیں روک سکتا۔ اللہ ایسی اٹل حقیقتوں کی قسم کھا رہے ہیں جو صرف اور صرف ان کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ کا قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب کسی چیز پر قسم کھائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والی بات بہت زیادہ اہم ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ کانوں میں گونجتی خوبصورت آواز نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ یہی تو وہ اٹل حقیقت ہے، یہی تو حقیقی بات ہے کہ سب آپ کو چھوڑ جائیں، ساری دنیا آپ کی باتیں، آپ کا دکھ سن سن کر بیزار ہو جائے، مگر وہ واحد ذات وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، وہ کبھی آپ سے بیزار نہیں ہوگی۔ یہ ایسی حقیقی بات ہے جیسے سورج کا نکلنا۔ اس کا دل محبت سے بھر چکا تھا۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ آنسو کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر ونڈو کے ساتھ سر رکھ کر باہر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ لے۔ اللہ والے اپنے آنسو صرف اپنے اللہ کے سامنے ہی بہایا کرتے ہیں۔ کیسے اللہ؟ آنے والا وقت کیا اس وقت سے بہتر ہوگا؟ کیا میرا آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ اس نے ہر طرف نظر آنے وسیع نیلے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے فوراً نقاب کے اوپر سے ہی منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کی سانسوں کی تیزی کوئی محسوس نہ کر لے۔
اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھے راضی کریں گے؟ اسے فوراً یہ شعر یاد آیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ مجھے یقین ہے آپ کی اس آیت پر، میں آپ کو بن دیکھے ایمان لائی ہوں، اس آیت پر بھی ایسے ہی ایمان لاتی ہوں۔ آپ کی رضا کا حصول ہی میری رضا ہے پیارے اللہ، میری زندگی کا مقصد ہی آپ کو راضی کرنا ہے، میں اس سے کم پر کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ نگاہیں باہر تیرتے بادلوں پر جمی ہوئی تھی جو کسی وسیع نیلے سمندر میں تیرتی روئی کے گالوں کا منظر دے رہے تھے۔ کتنی خوبصورت تھی رب کی کائنات، کتنے کم تھے جو اس پر غور کرتے تھے۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اسے ایسے لگا جیسے اس کے کسی کیسے کا جواب دیا گیا ہو۔ ہاں، حقیقی یتیم نہ صحیح، مگر تنہا تو انہی کی طرح ہو چکی تھی۔ سب اپنے چھوڑ چکے تھے، کوئی اس کے درد کا مداوا کرنے والا نہ تھا، کوئی اس کی تنہائیوں کی سسکیاں سننے والا نہ تھا، کوئی اس کے ٹوٹے دل کے ٹکڑے سمیٹنے والا نہ تھا۔ تب یہ رب ہی تو تھا جس نے اسے تھاما تھا، سنبھالا تھا، کرج جیسا ساتھی دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب کے دل میں اس کی جگہ بناتی تھی۔ بلا شبہ اس نے ایسا ہی کیا، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ اگلی آیت پر تو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ کیسے بھاگ سکتی تھی وہ اس کلام سے جس کو نازل کرنے والا سوچوں اور خیالوں تک سے واقف، ان کا جواب دینے والا تھا۔ بے شک آپ نہ راستہ دکھاتے تو میں دلدل میں ہی پھنسی رہتی، اگر میں اسی گمراہی کی حالت میں مر جاتی تو یقیناً جہنمی ہوتی۔ آپ نے ہی ہدایت دی اللہ، آپ نے ہی تو سبب بنائے۔ احساس تشکر کے آنسو اس کے نقاب کو گیلا کرتے جا رہے تھے، اور تجھے محتاج پا کر مالدار نہیں بنا دیا۔ ہاں، امیری صرف مال کی ہی تھوڑی ہوتی ہے، دل کی امیری، دل کا غنی، یہ بھی تو کوئی کم نعمت نہیں۔ میرے رب نے مجھے جذباتی طور بھی کسی محتاج نہیں کیا۔ الحمدللہ، اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اس شخص کا سایہ لہرایا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اس موڑ پر آ ٹھہری تھی۔ کبھی کبھی کچھ اذیتوں کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ انسانوں سے جدائی آپ کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ ایسی جدائیوں پر تو صدقے جانا چاہیے انسان کو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی میں ایسا ہی کروں گی۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی دھتکار دیا جانا، محتاج کو اگنور کر دینا کیسا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ نعمت، آپ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ۔ اس نے گود میں پڑے قرآن کو محبت سے دیکھتے ہوئے چھوا۔ میں اسے ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گی، جو آپ نے مجھے دکھایا ہے میں انشاءاللہ وہ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس نے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ ایک عزم تھا اس کی آنکھوں میں جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے وہ اپنے رب سے کر چکی تھی کہ زمین پر اترنے کے بعد وہ زمین والوں کو آسمان والے سے جوڑنے کے لیے اپنی باقی زندگی لگا دے گی۔ بلا شبہ اس کی طرف دیکھی جا چکی تھی، اس کی طلب اس کے لیے توفیق کے دروازے کھلوانے لگی تھی۔ اس کے والدین اس کی ساتھ سیٹس پر سوئے ہوئے تھے، بالکل ہی بھول گئے ہوں گے وہ کس مقصد کے لیے یہ سفر کر رہے تھے۔ پھول تو وہ بھی چکی تھی، درد اب اس کی عادت بن چکا تھا جس کو وہ سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ جس کے درد کا مرہم اس کے رب کا قرب بن جائے، وہ کیسے اس درد کو مصیبت سمجھ سکتا ہے؟ یہ درد اس کے لیے بھی نعمت ثابت ہو رہا تھا۔ معاذ، تم کب شادی کرو گے بیٹا؟ میرا دل کرتا ہے انہی کے ساتھ تمہارا بھی نکاح ہو جائے۔ شہریار لوگ تو بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں، والدہ نے معاذ سے کہا جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے امی، تم تو بتاؤ کوئی لڑکی نظر میں ہے؟ امی آپ بھیا سے پوچھ رہے ہیں جو لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہی نظر جھکا لیتے ہیں، قرۃ العین نے ہنستے ہوئے کہا، جو ابھی کھانا لے کر آئی تھی۔
کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ فاطمہ اتنی اچھی لڑکی ہے، باپردہ دیندار، اس کو اپنی بیٹی بناتی، مگر ماس کو ایسے لگا جیسے اس کی ماں نے اس کی سوچیں پڑھ لی ہوں۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی، دل کے تو وہ میرے بھی بہت قریب ہے، بس اللہ اسے زندگی دے۔ قرۃ العین نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ماس کو عجیب سا ڈر لگا۔ اسے کینسر ہو گیا بھائی، اور کافی لیٹ پتہ چلا ہے۔ آج کل کینیڈا گئی ہوئی ہے علاج کے لیے، دعا کیجیے گا کہ اللہ اسے خیر و عافیت اور تندرستی کے ساتھ واپس لائیں۔ آمین، ماس نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ شدید درد سے بلک رہی تھی، آنسو تھے کہ گلے کا پھندا اسے سانس لینے نہیں دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر اپنے درد کی فریاد کرے، کوئی تو ہو جو کچھ ایسا کر دے کہ وہ اس اذیت سے نجات دلا دے۔ اللہ پلیز، میں درد برداشت نہیں کر سکتی، میں نہیں کر پاؤں گی اللہ۔ زبان سے بس اللہ اللہ کے الفاظ بہ رہے تھے، گویا یہ الفاظ، یہ نام ہی اس کی روح کا مرہم تھے۔ وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب بس اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا، نگاہیں کھلی ہوئی کھڑکی پر جا کر ٹک گئیں۔ کیا یہاں سے آئیں گے وہ؟ اس نے خود سے پوچھا، یا ادھر سے؟ اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا انسان اتنا اکیلا ہے، اتنا بے بس؟ آنسو آنکھوں سے سیلاب کے مانند رواں ہو چکے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیسے آواز دیتی ماما کو؟ قبر کی تنہائی تو مجھے یہی محسوس ہونے لگی ہے اللہ۔ اس نے اتنے بڑے کمرے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ کیسے فرشتے آئیں گے مجھے لینے؟ اللہ میں تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے، میں اچھی نہیں ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھ سے راضی ہو جائیے، اچھے فرشتے بھیجیے گا جو آپ کی رضا کی خوشخبری سنائیں۔ اللہ پلیز۔ اس کے الفاظ میں جسم کے درد کے ساتھ روح کی اذیت کی کپ کپاہٹ واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ کون ہوتا جو اسے جواب دیتا؟ کون ہوتا جو اسے دلاسا دیتا؟ کون ہوتا جو اس کے درد کی دوا کرتا؟ یہاں آ کر وہ مزید تنہا ہو گئی تھی، مگر یہ تنہائی اسے مزید رب سے جوڑنے لگی تھی۔ جب کوئی سننے والا نہیں تھا، وہاں آسمانوں کے پار اتنی دور، مگر پھر بھی شہرک سے زیادہ قریب، اسے ہر لمحہ سننے کے لیے تیار تھا۔ صرف سنتا ہی نہیں، اسے جواب بھی دیتا تھا۔ میں کیسے اٹھاؤں قرآن؟ اسے مڑ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کا قرآن پڑا ہوا تھا۔ اس میں تو ہلنے کی بھی سکت باقی نہ تھی۔ اللہ پلیز، آپ میرے رب ہیں نا، آپ میرے مالک ہیں نا، آپ سے بڑھ کر کون میری اذیت کو جان سکتا ہے؟ اس درد کو ختم کر دیں، مجھے اس درد کا اتنا محتاج نہ کریں اللہ کہ آپ کا کلام بھی نہ اٹھا پاؤں، اسے سینے سے بھی نہ لگا پاؤں، اس کے ذریعے آپ کی بات بھی نہ سن پاؤں۔ اپنی بے بسی کی انتہا پر اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مسز زیان فاطمہ کی حالت سے بے خبر بنش کے ساتھ لان میں شام کی چائے پینے میں مصروف تھی، جبکہ اندر کمرے میں اس کی حالت اس وقت ایسے تنہا تڑپتے ہوئے بچے کی تھی جو پیاس سے بلک رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو، مگر اپنی ناتواں جان کے سبب نہ کچھ کر سکے، نہ ہی کوئی اس کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کی روح کی پیاس اس کے رب کا کلام تھا، اسے اس وقت شدید ضرورت تھی، مگر شاید اس بار تسلی قرآن سے نہیں، کسی اور ذریعے سے ملنا تھی۔ وہ درویش سے انسان تھے، بہت ہی حسین، مگر اپنی حالت سے کافی بیمار لگ رہے تھے۔ اس نے نظر گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا، کوئی بھی ان کے پاس نہ تھا جو ان کا خیال رکھتا۔ اسے آس پاس کا ماحول بہت اجنبی سا لگ رہا تھا۔ یکایک ان کی حالت بگڑنے لگی۔ فاطمہ کا دل کیا کہ وہ بھاگ کر ان کے پاس جائے، مگر یہ کیا؟ اس کے اپنے پاؤں زمین میں گڑ چکے تھے۔ وہ ہلنا چاہ رہی تھی، آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ہل تک نہیں سکی۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر نگاہ ڈالی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں کیوں نہیں ہل پا رہی؟ اس نے مکمل زور لگاتے ہوئے خود سے پوچھا۔ اللہ، درویش کے منہ سے کراہنے کے بجائے اللہ کا نام نکل رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھے، مگر بیماری نے انہیں نڈھال سا کر دیا تھا۔ فاطمہ کو ان کے لیے اپنے دل میں عجیب سی عقیدت محسوس ہوئی۔ یکایک اسے لگا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے غور سے سننے کی کوشش کی، مگر بیماری کی وجہ سے ان کی آواز بھی نڈھال ہو رہی تھی۔
اس نے مزید غور کیا کہ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، وہ کوئی آیت پڑھ رہے تھے؟ نہیں، شاید وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ نہیں، یہ تو قرآن کی آیت لگ رہی ہے۔ اس نے خود سے الجھتے ہوئے کہا۔ آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی، مگر اب آواز میں فریاد کا پہلو نمایاں ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ اسے اپنے کینسر کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کی شدت کے مراحل یاد آئے۔ وہ تو اللہ سے بس یہی کہتی تھی کہ اس بیماری کو مجھ سے دور کر دیں، مگر یہ اللہ کے نیک بندے بس اپنا حال بتا کر اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ اس کا دل چاہا ان سے پوچھے، مگر ان کا انداز فریاد اسے زبان کھولنے نہ دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ بس انہیں دیکھتی رہے، انہیں سنتی رہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ اوہ، یہ تو خواب تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے سوئے ہوئے صرف 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ابھی 15 منٹ پہلے وہ شدید درد سے کرا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی انداز میں گھٹنے پکڑ کر ہی تو بیٹھی تھی اور گھٹنوں پر ہی سر رکھ کر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ درد اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے کانوں میں یکایک وہ الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سب کچھ اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ کون تھے؟ صرف 15 منٹ کے اندر اندر کیا اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کئی سوالوں نے اس کے ذہن کے گرد گھیرے ڈال دیا۔ اس نے پلٹ کر بازو دراز کر کے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا قرآن اٹھایا۔ اسے یاد تھا کہ الفاظ اس نے قرآن میں پڑھے ہیں، مگر کہاں وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے درمیان سے ہی قرآن کھولا اور صفحات پلٹنا شروع کر دیے۔ جب وہ قرآن کورس کر رہی تھی تو اس کی عادت تھی کہ قرآن میں موجود ہر دعا پر ٹیگ کرتی تھی۔ اس کا اسے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ وہ جب چاہتی ٹیگ کے ذریعے صفحہ کھول کر وہ دعا مانگ لیتی۔ اس نے اب ٹیگس کو جانچنا شروع کیا۔ کہیں تو ہوگی یہ دعا، اس نے خود سے کہا۔ یکایک جس سطح پر آ کر اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سے ان آیات کو دیکھا۔ دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ ایوب علیہ السلام تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے مزید صفحات پلٹے، گویا وہ مزید کنفرمیشن چاہ رہی ہو۔ اب کی بات صورت کھلی۔ وہ صفحہ جہاں ایوب علیہ السلام کا واقعہ موجود تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا۔ وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ اسے خواب میں ان کا کہرانا یاد آیا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر چکی تھیں۔ قرآن پر نظر آنے والی آیات دھن لا چکی تھی۔ کیا مقصد تھا ان کو خواب میں دکھانے، ان کی دعا سنانے اور اب اس آیت کا؟ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہی تھی، اعتراف کر رہی تھی اپنی بے صبری کا، اپنی ناشکری کا۔ یہ الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے تھے کہ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بیماری اللہ کی رحمت کی ہی نشانی تھی۔ وہ اس سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے تھے، یعنی جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کر دیں۔ یہی تو اس سب کا رحم ہے کہ ہمیں اسی سے نوازتا ہے جس میں ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنا مشورہ تو نہیں دیا تھا کہ یہ بیماری ختم کر دیں۔ وہ تو راضی ورزا رہے، اپنے حال دل اپنے رب کو سنا سنا کر اس کے رحم کی فریاد کرتے رہے۔ اس کے رحم پر یقین ہی ان کی صبر کی وجہ تھا۔ اور میں؟ اسے سونے سے پہلے اپنی بے صبری یاد آئے۔ I'm sorry اللہ۔ آنسو چہرے سے پھسل کر قرآن کے صفحات بھگو رہے تھے۔ اس کا دل درد سے بھر چکا تھا۔ شرمندگی اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ اس نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے مزید صفحات پلٹے۔ بس تم ایسا صبر کرو جیسا صبر علی ہمت رسولوں نے کیا۔ اس نے فوراً سے قرآن بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ قرآن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کی گود میں گر گیا۔ سائلنٹ کینسر، یہ کوئی معمولی بیماری نہ تھی،
یہ ان بیماریوں میں سے تھی جنہیں کہا جاتا ہے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر صبر کلر ڈیزیز کروں، بالکل شکوہ نہ کروں۔ اب وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اب تک وہ اس بیماری کو لے کر بہت الجھن کا شکار تھی، اس کا انجام سوچ کر وہ ڈر جایا کرتی تھی، مگر آج اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں الجھے دھاگوں کو بہت نرمی سے سلجھا دیا گیا ہے، اسے سکھا دیا گیا ہے کہ کیسے صبر کرنا ہے، اپنے انجام کو اس کی رحمت کے حوالے کرنا ہے، اس کی رحمت جس کی وہ پل پل محتاج تھی۔ اتنے میں اس کے موبائل پر عصر کی اذان کی آواز بطور ریمائنڈر گونجنے لگی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں کینیڈا آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان کی رہائش چچا ریحان کے گھر پر تھی، جو 10 سالوں سے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے۔ چچا ریحان کے 3 بیٹے آلیان، عمیر اور عقیل، جبکہ 2 بیٹیاں زرش اور بنش تھیں۔ ان کے سارے بیٹے مختلف ممالک میں جابز کر رہے تھے، جبکہ زرش کی شادی ہو چکی تھی۔ صرف بنش، جس کی اسٹڈیز جاری تھی، اپنے والدین کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ وہ فاطمہ سے 1 سال چھوٹی تھی، اس لیے اس سے کافی جلدی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کینیڈا کے ظاہریت اور آمادہ پرستی کے اس ماحول سے بیزار ہو چکی تھی۔ اسے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اس دنیا کی ظاہریت سے پرے، اخلاص اور سادگی کا پرستار ہو۔ فاطمہ اس کی زندگی میں وہ پہلی بنتی تھی۔ شاید اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی محبت پر جمع ہونا ہر انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ دونوں اکثر بیٹھ کر بس دین کا ہی ٹاپک ڈسکس کرتی تھی۔ فاطمہ بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے کوئی ایسا ساتھی مہیا کر دیا جس کے ساتھ وہ اپنے رب کی بات گھنٹوں تک کر سکتی تھی۔ فاطمہ بیٹا، کل انشاءاللہ ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، ریان صاحب نے فاطمہ کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو لان میں موجود پھولوں کو بڑے غور اور خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ بنش اس کو چھوڑ کر کچن میں اس کے لیے فریش جوس لینے گئی تھی۔ جی بابا، میں ریڈی ہوں انشاءاللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ ڈر کس سے؟ موت سے؟ اس کے چہرے پر انتہا کی بے بسی چھائی تھی۔ اللہ نہ کرے، میں نے کینیڈا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی، انہوں نے فاطمہ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں لمحے کے لیے نمی ظاہر ہوئی، مگر باپ کے سینے سے لگتے ہی اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ میڈم، اس طرح تو میک اپ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ تھوڑی سی شیپ بنوا لیں۔ نہیں نا، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اچھی نہیں آ رہی لک، مگر دیکھیں ایسے آپ کی لک۔ دیکھیں سسٹر، میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ کیا میں اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر دوں؟ ایسی عورتوں پر تو لعنت کی گئی ہے جو بھون کے بال اکھیڑیں یا اکھڑوائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جس پر بیوٹیشن الجھنے والے انداز میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری۔ میں تو اللہ کی رحمت کے پل پل کی محتاج ہوں، میں کیسے اس کی نافرمانی کر کے خود کو اس کی رحمت سے محروم کیے رکھوں؟ پلیز آپ انہیں بالکل ٹچ نہ کریں، قرۃ العین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جس پر بیوٹیشن چپ ہو کر رہ گئی۔ آج قرۃ العین کا نکاح تھا۔ لائٹ گرے اور ریڈ کنٹراسٹ کی میکسی میں تیار ہونے کے بعد وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ 2 دن بعد سادگی سے رخصتی ہونی تھی۔ نائلہ کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ نکاح کا میک اپ کروانے آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ حقیقی حقدار کے لیے اس موقع پر تو اسے سمجھنا چاہیے تھا، اس لیے قرۃ العین بخوشی اس کے ساتھ پارلر آ گئی تھی۔ قرۃ، ایک دفعہ کروا لو، آج تک نہیں کروائے نا تم نے، آج کے بعد نہیں کروانا، اللہ غفور الرحیم ہے، تم توبہ کر لینا۔ پیچھے بیٹھی نائلہ، جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی، بولی، جی نائلہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ ہیں، مگر جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں۔ پلیز میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ کی مرضی، نائلہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں مغرب کی اذانوں کی آواز سنائی دی۔ کیا مجھے نماز کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ قرۃ العین نے میک اپ روم میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جہاں جگہ جگہ ماڈلز اور ایکسٹراز کے پوسٹرز آویزاں تھے۔ جی بیوٹیشن جو اس کے بلش آن لگا رہی تھی فوراً رک گئی۔ اذان ہو رہی ہے نا، نماز پڑھنی ہے، قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر آپ کا میک اپ؟ پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ نہیں الحمدللہ، میں گھر سے وضو کر کے آئی تھی، آپ بس مجھے جگہ بتا دیں۔
مگر آپ سجدہ کریں گی تو آپ کی بیس خراب ہو جائے گی۔ وہ جھنجلا کر بولی، آپ اس کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ نہیں ہوگی، میرے رب کا مجھ پر پہلا حق ہے۔ وہ دوبارہ مسکرا کر بولی۔ بیوٹیشن نے سوالیہ نظر سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ جواباً اس نے کندھے اچکا دیے۔ آئیے میں آپ کو جگہ دکھاتی ہوں۔ جزاک اللہ، قرۃ العین یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو قرۃ، ماشاءاللہ تم پر بہت روپ آیا ہے۔ فاطمہ نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ کاش تم یہاں ہوتی میرے ساتھ، میری خوشی میں شریک۔ تمہارے بغیر مجھے اپنی خوشی نامکمل سی لگ رہی ہے۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ویسے تم اب کدھر ہو؟ میں ادھر ہی ہوں۔ تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے بہت خوبصورتی سے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ کیا بتاتی کہ 1 گھنٹے میں اسے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے شفٹ کر دیا جانے والا ہے۔ وہ اپنی دوست کی خوشی اپنا دکھ سنا کر مان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہائے فاطمہ، بس نہ پوچھو، عجیب سی حالت ہو رہی ہے، خوشی بھی ہے مگر ڈر بھی لگ رہا ہے۔ قرۃ العین نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ خوشی کی تو سمجھ آتی ہے مگر ڈر کیوں؟ پتہ نہیں فاطمہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، مجھے دیکھ کر ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے نا، آج وہ مجھے پہلی بار دیکھیں گے۔ آخری بات پر قرۃ العین شرمائی تھی، جس پر فاطمہ کا کہکا نکلا تھا۔ ان کا ری ایکشن یہ ہوگا، فاطمہ نے منہ کھولتے ہوئے شاکڈ ہونے والے تاثرات دیتے ہوئے کہا، جس پر قرۃ العین بے اختیار ہنسی تھی۔ قرۃ العین اپنے نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے فاطمہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ باہر سب مہمان موجود تھے۔ قرۃ العین کی والدہ خوشی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں سب سے مل رہی تھی، جبکہ معاذ مردوں کے پورشن میں تھا۔ عورتوں اور مردوں کا علیحدہ انتظام کیا گیا تھا، صرف قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے۔ سب لوگ لڑکے والوں کے منتظر تھے۔ نائلہ قرۃ العین کے تیار ہوتے ہی اس کے گھر ڈراپ کر کے شہریار کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے قرۃ العین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فاطمہ کو ویڈیو کال ملا دی تھی، جبکہ فاطمہ کی طرف ابھی دن تھا۔ ادھر ریان صاحب مسز زیان کے ساتھ مل کر فاطمہ کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے، کیونکہ اب اسے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا تھا۔ قرۃ العین سے بات کرتے ہوئے اس کی خوشی دیکھ کر وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ اتنے میں بنش دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، تایا ابو باہر گاڑی آ گئی ہے۔ دونوں ماں باپ نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا، جو بنش کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ اوکے قرۃ، اب مجھے جانا ہے، تم اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دکھائیں، شہریار بھائی کو اور تمہیں خیر پر جمع کریں، تم دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فاطمہ نے نظر بھر کر اسکرین پر قرۃ العین کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ قرۃ العین کو کیا علم تھا کہ اس کی خوشی کے عین موقع پر اس کی دوست کو اسٹریچر پر شفٹ کیا جانے والا تھا؟ وہ کیا جانتی تھی کہ دوبارہ کس حال میں اس سے بات کرے گی، کر بھی پائے گی یا نہیں؟ الوداع کہتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر کے سینے سے لگا کر گہرا سانس لیا، آنکھوں کی نمی اندر اتاری اور بھرپور مسکراہٹ سے اپنے ماما بابا کی طرف دیکھا، جو اس کی مسکراہٹ کو حسرت اور اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے ایمرجنسی روم میں 4 سے 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کچھ فائنل ٹیسٹ کروانے کے بعد ٹریٹمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ ان ٹیسٹ کے بعد کب تک فاطمہ کو ایک صحت مند لیور کے لیے ویٹنگ لسٹ میں رہنا تھا۔ فاطمہ کا بلڈ گروپ فیملی میں کسی سے بھی میچ نہیں کر رہا تھا، اس لیے ریان صاحب اور مسز زیان دونوں بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ چچا ریحان اور چچی انیلا ان دونوں کو بار بار تسلی دے رہے تھے۔ بنش نے کھلی جینس اور ٹاپ کے ساتھ سر پر حجاب لیا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں انگلیاں چپائے اپنے خیالوں میں گم ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ہیلو سر، ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں، جلد ہی رپورٹس آ جائے تو ہم آپ کو کچھ فائنل بتائیں گے، ڈاکٹر نے انگلش میں چچا ریحان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ جی، کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے مسز زیان کے سوال کا مسکراتے ہوئے جواب دے کر آگے بڑھ گئے۔ اوہ الحمدللہ، فاطمہ نے اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے ہی اپنا نقاب نیچے کیا۔ فاطمہ بیٹے یہاں تو نقاب مت کرو۔ ریحان صاحب کو اپنی بیٹی پر ترس آیا، جو اتنی مشینوں کے درمیان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بابا نامحرم مرد ہیں بھائی، اس نے مسکرا کر ایسے کہا جیسے وہ ہاسپٹل کے بجائے ریسٹورنٹ میں آئی ہو۔
فاطمہ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھو علاج کے لیے تو اپنا پردہ اتارنے کی اجازت ہوتی ہے نا۔ جی ماما، مگر جسم کا اتنا حصہ ہی کھولنا چاہیے جتنا علاج کے لیے دکھانا ضروری ہو۔ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، میں ڈاکٹر پیٹرک سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں، پیشنٹ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ماما سسٹر لیزا کی ڈیوٹی میرے روم میں ہے الحمدللہ، وہ بہت اچھی ہیں۔ فاطمہ کا زرد چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جیسے اسے پردہ کرنے کی آسانی کی شکل میں کوئی انعام ملا ہو۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بتاتی وہ کہ مختلف ٹیسٹ لینے کے لیے کیسے کیسے سوئیاں اسے چپوئی گئیں۔ وہ تو انجیکشن سے اتنا ڈرا کرتی تھی، مگر آج وہ بس مسکرا کر ہی رہ گئی۔ اللہ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، چچی انیلا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کی سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر سب نے آمین بولا۔ بہت بہت مبارک ہو میری پیاری سی اکلوتی بھابھی۔ نائلہ نے قرۃ العین کو کھڑا کرتے ہوئے زور سے گلے لگایا۔ خیر مبارک، اور مسکراتے ہوئے شرمائی۔ اب تو شہریار کو اندر آنے دے بھائی، میرے بھائی صاحب بڑے عرصے سے اس دن کے لیے صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے سب سے کہا۔ قرۃ العین کی امی جو ابھی رو کر ہٹی تھی، مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی، جبکہ ادھر قرۃ العین کا رنگ اڑ چکا تھا۔ دھڑکن ایسے تیز ہو گئی تھی جیسے دل ابھی اچھل کر باہر آ گرے گا۔ وہاں بیٹھے سب رشتے دار ہنسی مذاق میں مصروف تھے، اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قرۃ العین کو کچھ ہونے لگا، وہ دھڑام سے پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اوف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ہر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں، اس نے خود کو ڈانٹا۔ اتنے میں کسی مرد کے کمرے میں داخل ہو کر سلام کرنے کی آواز آئی۔ چونکہ نائلہ اس کے آگے کھڑی تھی اس لیے وہ کچھ دیکھ نہیں پائی۔ وعلیکم السلام شہریار بیٹا، بہت بہت مبارک ہو۔ قرۃ العین کی امی نے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دی، جبکہ شہریار کا نام سن کر قرۃ العین کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنا ٹشو نکالا اور چہرے پر تھپکنے لگی۔ دل بس باہر آنے کو ہی تھا کہ نائلہ بول اٹھی۔ جی تو جناب، اب آپ نے اپنی زوجہ کا دیدار کرنا ہے؟ نائلہ فی الحال فل چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ شہریار نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے دیکھا، جیسے ابھی گلا دبا دے گا، جس پر سب زور سے ہنس پڑے تھے۔ اوہو، آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکیاں ابھی سے؟ نائلہ نے ہنستے ہوئے مزید چھیڑا۔ وہ شہریار اور قرۃ العین کے درمیان دیوار کی طرح حائل تھی۔ نائلہ بس کرو بیٹا، آج کے دن تو بھائی کو نہ ترساؤ۔ نائلہ کی اماں نے پیچھے سے ہنستے ہوئے آواز دی، جس پر شہریار مسکرا کر ہی رہ گیا۔ جو حکم آپ کا، لے جناب اپنی زوجہ کا دیدار کر لیں۔ نائلہ لہراتے انداز سے ہاتھ کا اشارہ قرۃ العین کی جانب کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ قرۃ العین نے شرما کر نگاہیں فوراً جھکا لی، جبکہ دوسری طرف معاملہ برعکس تھا۔ اسے سب محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت اسے فاطمہ کی بات یاد آئی، جو اس نے منہ کھولتے ہوئے کہی تھی، ان کا ری ایکشن ایسے ہوگا، اور وہ واقعی ایسے ہی تھا۔ شہریار اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پاکیزہ، نگاہیں جھکائے، بہت باحیا سی۔ اسے دیکھتے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نائلہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے بھائی بس، سارا کا سارا آج ہی دیکھ لینا ہے، خیال کرو نظر لگ جائے گی۔ نائلہ نے شہریار کے چہرے کے سامنے چٹکے بجاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کی بات پر کمرے میں کہکا گونجا تھا۔ قرۃ العین شرماتے ہوئے بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اسے دیکھ کر شہریار نے بھی مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچے کر لیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ریان، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے ایسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا ہے، مسز زیان روتے ہوئے ریان صاحب سے کہہ رہی تھیں، جو ہاسپٹل کے باہر لان میں پڑے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں زمین پر جمی ہوئی تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ مسز زیان کی بات سن کر انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اس کے چہرے کو؟ نہیں ہوا کچھ نہیں، مگر آپ نے دیکھا نہیں وہ شدید تکلیف کو کیسے برداشت کر رہی ہے؟ ہاں، اس کی مسکراہٹ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، اس کی خاموشی بھی گویا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کتنی دیر ہو گئی اپنی بیٹی کو سمجھنے میں۔ ان کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا، جس پر مسز ریان بھی اپنے جذبات قابو نہ کر پائیں۔ ہم نے ساری زندگی اس سب کو نہیں پکارا ریان، دیکھیں آج ہمیں اس نے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔
ہم مجبور ہو گئے اسے پکارنے پر۔ بھیگی آنکھوں سے مسز جان نے کھلے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے۔ کیوں میں اس دن سیف کو نہیں روک پایا جب اس نے فاطمہ کو اتنی زور سے دھکا دیا تھا؟ کاش مجھے عقل ہوتی، کاش فاطمہ بتا دیتی کہ اسے کہاں چوٹ لگی ہے، ہم اس کا بر وقت علاج کرا دیتے۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھے خود کو کوس رہے تھے۔ ریحان، آپ سے بڑی مجرم تو میں ہوں۔ میں نے کیا کیا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ زبان کچھ حالات بیان کرنے سے قاصر تھی، بس ندامت ہی ندامت تھی۔ آنسوں کی شکل میں رب کے سامنے التجائیں تھیں۔ 2 دن بعد رپورٹس بہت خراب آئی تھیں۔ فاطمہ کا کینسر دن بدن خطرناک حد تک پھیل رہا تھا۔ عنقریب پورا جگر اس کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ ڈاکٹر پیٹرک نے فوراً لیور ارینج کرنے کا کہہ دیا تھا تاکہ جلد از جلد ٹرانسپلانٹیشن ہو سکے۔ وہ دونوں بے بس اور لاچار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے مال و دولت کی فراوانی کے باوجود دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دعا۔ کتنے ہی عرصے بعد وہ تڑپ کر گئے تھے اپنے رب کے حضور۔ انسان ایسا کیوں ہے؟ کیوں ٹھوکر لگنے پر ہی اپنے خالق کی طرف دوڑتا ہے؟ کیوں اسے اپنا رب صرف تب ہی یاد آتا ہے جب اس کے پاس اور کوئی راستہ، کوئی سہارا نہیں بچتا؟ کتنا خود غرض تھا یہ انسان، کتنا احسان فراموش۔ اللہ نے کتنا سچ فرمایا ہے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اس سے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 51۔ کیسے کھول کھول کر بیان کیا تھا اس رب نے اپنے بندے کی نفسیات کو، انسان کو۔ اس رب سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی ہو سکتا تھا؟ اس نے قرآن میں کتنی محبت سے فرمایا تھا، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ میری بہن مجھے بہت عزیز ہے شہریار، اس کا بہت خیال رکھنا، انشاءاللہ وہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گی۔ معاذ نے جذباتی انداز میں شہریار کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بے فکر رہو میرے بھائی، اب یہ میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ میں بخوبی نبھاؤں گا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی اپنی زوجہ کو مسکرا کر دیکھا جو مکمل پردے میں بیٹھی تھی۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ قرۃ العین کو لیے زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد رخصتی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ کوئی فضول قسم کی رسم مایو مہندی، بارات یا میوزک، فوٹوگرافی وغیرہ کا سسٹم نہ تھا، اور یہ سب شہریار کی کوشش سے ہوا تھا۔ قرۃ العین کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا تھی کہ زندگی کے سب سے بڑے اور اہم دن میں بھی اللہ نے اسے ہر طرح کی نافرمانی سے نہ صرف بچا لیا تھا بلکہ سنت کے مطابق نکاح کا انتظام آسان کر دیا تھا۔ جب ازواجی زندگی کی بنیاد میں اخلاص اور اللہ کی فرما برداری ہو تو اس پر بننے والی عمارت بھی پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ وہ دونوں اس پر بہت خوش تھے، جبکہ ادھر قرۃ العین کی امی ماس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بہت نازک مرحلہ تھا یہ۔ اپنے آنگن میں کھیلتی اکلوتی چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کے حوالے کر دینا کب آسان ہوا کرتا ہے۔ معاذ اپنے آنسو پر قابل رکھ کر انہیں بہت تسلی دے رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ زنیشہ نے مسکراتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ اور حیدر بھائی؟ سب ٹھیک ہے۔ زنیشہ فاطمہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے تھے، رنگ پیلا ہو رہا تھا، مگر پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک اس کے اندر جلتی امید کے چراغ کا پیغام دے رہے تھے۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ اس نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زنیشہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور مسکرا دی۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی زنیشہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ اچھا، تمہیں ایک گڈ نیوز دینی ہے، انشاءاللہ تم وہ سن کر ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، زنیشہ نے ہنس کر کہا۔ کیا؟ وہ جو تو جانے، وہ کھلکھلائی۔ تم نے باپردہ شروع کر دیا ہے؟ پیاری لڑکی، وہ بھی انشاءاللہ جلد کروں گی، مگر یہ کچھ اور ہے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹرانسفر ہو گیا؟ فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہ، تم بتا دو نا۔ بتاؤں؟ وہ فاطمہ کا تجسس بڑھا رہی تھی کہ شاید کسی طرح وہ کچھ دیر کے لیے اپنا درد بھول جائے۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، اس نے کینسر پیشنٹس کی تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ سب جانتی تھی۔ ہاں پلیز بتاؤ نا، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، زنیشہ ہنس کر بولی۔ تم کتنا تنگ کرتی ہو یار، اس نے اداس چہرہ بنایا۔ اچھا بتاتی ہوں،
वो तजस्सुस भरी आंखों से मुतवज्जो हुई। तुम फूफो बनने वाली हो क्या? हाँ, वो शर्माते हुए मुस्कुराए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी खुशी हो रही है मुझे। उसका चेहरा एकदम चमक उठा था, जिसे देखकर ज़नायशा को दिल से खुशी हुई थी। हक करूं तुम्हें, मेरा दिल चाह रहा है। हाँ, इस कैमरे से निकल कर लो। दोनों खिलखिलाकर हंसी। इतने में रेहान साहब कमरे में दाखिल हुए। हाथ में केक था उनके। आज सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। फातिमा ये सब देखकर बेख्तियारी दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी। वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। कहीं ना कोई दरवाज़ा खुला रखता है, जहाँ से रहमत ठंडी हवा की झोंकों की तरह दिल को पुरसकून करती है। कोई ना कोई आसानी तो हर मुश्किल के साथ मौजूद ही रहती है। इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और अब है ना, बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से। आज सब डरे हुए थे। टेस्ट के 3 दिन बाद ही ट्रांसप्लांटेशन के लिए सेहतमंद लिवर का इंतजाम हो चुका था। शायद तकदीर उस पर मेहरबान हो रही थी, लिहाजा आज फातिमा की जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम दिन था। मामा बाबा, मैंने आज तक आपको जितना भी सताया है, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। उसने बेड पर लेटे लेटे मिसेस जियान का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो दोनों उसके बेड के साथ ही खड़े थे। नहीं बेटा, प्लीज ऐसे मत कहो। मिसेस जियान खुद को काबू में ना रख पाई। आंसुओं का सैलाब आंखों से रवां हो चुका था। बेटा, आप तो सबको इतनी उम्मीद दिलाने वाली हो, आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? रेहान साहब का दिल कट गया था उसकी बातों पर। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है अपने रब पर। बस मैं चाहती हूँ कि कोई बोझ ना हो मेरे दिल पर। आप एक दफा कह देना कि आपने मुझसे कोई शिकवा नहीं, आप मुझसे राजी हैं। मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी तुम्हें लग जाए। ये कहते हुए मिसेस जान उस पर झुककर उस पर लिपट कर रोने लगी। पीछे खड़े रेहान साहब ने अपने आंसू अंदर उतारते हुए मिसेस जियान के कंधे को तसल्ली देने के अंदाज में थपका। कितना मुश्किल मरहला था, कैसी अजियतनाक घड़ी थी। गोया फातिमा की जिंदगी का फैसला होने जा रहा था। मामा प्लीज आप मत रोएं, ऐसे तो मैं भी कमजोर हो जाऊंगी। फातिमा के आंसू हलक का फंदा बन चुके थे। इस वक्त कमरे में इन तीनों के सिवा कोई न था। कमरा मिसेस जान की सिसकियों से गूंज रहा था। मेरा बच्चा, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। आज तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। उन्होंने रोते हुए फातिमा के सामने हाथ जोड़ लिए थे। अल्लाह अकबर मामा, प्लीज ऐसे मत कहें। उसने मिसेस जान के दोनों हाथों को नीचे करते हुए कहा। अब वो भी जब्त का दामन हाथ से छोड़ बैठी थी। इंसान थी आखिर, कितना मजबूत रह सकती थी। मुझे आप लोगों से कोई भी शिकवा नहीं। आप लोगों की वजह से मैं आज इस मकाम पर हूँ मामा, कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इल्म है। मैं अगर मर भी गई तो इस बोझ को लेकर नहीं चाहूंगी कि मैं दीन को जाने बगैर, उसे सीखे बगैर, उस पर अमल किए बगैर मर गई। आप लोग मुझे इजाजत ना देते तो मैं कैसे ही कर पाती। और ये बीमारी, ये तो अल्लाह की प्लानिंग है। ये मेरे लिए उसके कर्ब का रास्ता हमवार करने आई है। मेरे रब का जो कुर्ब मुझे उस बीमारी में मिल रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं मिला था मामा। इसकी एक एक बात दोनों वालिदैन के दिल पर उतर रही थी। हाँ, वो खुशकिस्मत ही तो थी कि उसने जिंदगी में अपने रब को पा लिया था। रब को प्यारा होने से पहले ही रब को प्यारी हो गई थी। रब से मिलने से पहले ही रब से मिल चुकी थी। काबिल रश्क तो वो थी। एक्सक्यूज मी, आपका टाइम खत्म हो गया है। अब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना है। सिस्टर लिजा दरवाजे को खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुई। जी बेहतर। रियान साहब ने उनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया और झुककर फातिमा की पेशानी पर बुस्सा दिया। हमें बहुत फख्र है कि आप हमारी बेटी हो। हम आपसे राजी हैं। वो नम आंखों से मुस्कुराए थे। उनकी इस बात से फातिमा की आंखों की चमक बढ़ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भरपूर तरीके से मुस्कुराई। वो दरवाजा बंद करके अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम, उसने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज धीमी थी, मगर शहरियार ने बहुत ध्यान से हर लफ्ज सुनकर दिल पर उतारा था। वो पहली बार उसकी आवाज सुन रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर बैठा।
قرۃ العین بالکل سہمی اور شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا چہرہ ٹیڑھا کیا۔ الحمدللہ۔ میرا حال نہیں پوچھیں گی؟ شہریار نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھی۔ الحمدللہ، بہت خوش قسمت، واللہ خود پر رشک آئے جا رہا ہے۔ یقین نہیں آتا اللہ نے مجھے اتنی پیاری بندی سے نواز دیا ہے۔ قرۃ العین کو اس کی آواز میں جوش اور خوشی دونوں بے وقت محسوس ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نگاہیں اٹھائیں اور اسے ہی دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نظریں ملی تھیں۔ قرۃ العین کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے نگاہیں پھر سے جھکا لیں۔ آپ یقین کریں قرۃ، آپ مجھ پر میرے رب کا، میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے جیسی زوجہ چاہیے تھی میرے اللہ نے مجھے ویسے ہی دی، الحمدللہ۔ وہ قرۃ العین کا جواب کا انتظار کیے بغیر کہے جا رہا تھا، جبکہ قرۃ العین کی نظر ان ہاتھوں پر تھی جن میں اس کے ہاتھ تھے۔ میں آپ کی طرح نیک نہیں ہوں، میں آپ کی طرح دین کے راستے میں آگے نہیں ہوں، مگر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس رشتے پر آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلوں، آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑوں، آپ کی صحبت سے میں بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ راستہ ہی اب میری منزل ہے جس پر چل کر مجھے آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اس کی باتوں کا لفظ قرۃ العین کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ وہ جس معاملے میں ابھی تک ڈر کا شکار تھی، اس کے رب نے اس کے سارے خدشات دور کر دیے تھے، اسے اپنا بہترین اور پاکیزہ بندہ دے دیا تھا۔ اسے یکایک 3 مہینے پہلے تہجد میں مانگی اپنی دعائیں یاد آئیں۔ اس کے رب نے سن لیا تھا، اس کو انعام کی شکل میں اپنا یہ پیارا بندہ دے دیا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس وقت کو خود کو شہریار سے بھی زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اپنی قسمت پر اسے آپ ہی رشک آئے جا رہا تھا؟ وہ کیسے اظہار کرتی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کی تہجد میں مانگی دعاؤں کی حقیقی تصویر بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان اللہ سے تڑپ کر کچھ مانگے اور وہ دے ہی نہ، جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا تھا؟ مانگنے پر تو کیسی رحمتیں برساتا تھا۔ بس انسان کو اس توکل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والا انسان ہی اس کے رب کے ہاں اس کے لیے پوری دنیا کا بہترین انسان ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کیسے غلط ہاتھوں کے حوالے کر سکتا ہے؟ بس توکل اور اس کی رضا پر راضی رہنا زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آنکھوں کی نمی آنکھوں میں ہی رہ گئی تھی۔ یکایک ذہن میں ایک شعر آیا، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے تشکر بھرے انداز میں مسکرا دی تھی۔ چند مزید باتوں کے بعد شہریار نے کھڑی کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں آپ میری امامت میں نوافل پڑھیں۔ اس نے ایسے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جیسے شہریار نے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہو، مگر اپنی طرف دیکھ کر نظریں پھر سے جھک گئی تھیں، مگر چہرے پر خوشی کی چمک واضح تھی جسے شہریار نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ہم بہت حیران ہیں سسٹر، ہمارے ہاسپٹل میں پہلی بار کوئی ایسا پیشنٹ آیا جسے تمام انتظامیہ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سسٹر لیزا نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہی بنش سے کہا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی کے اثرات تھے۔ کیا ہوا سسٹر، سب خیریت ہے نا؟ مسز زیان بس رو دینے کو تھی۔ جی آپریشن تو ابھی چل رہا ہے، امید ہے 1-2 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ مسلسل 7 گھنٹے سے وہ آپریشن تھیٹر میں تھی جبکہ اس کی والدین دعاؤں میں مشغول تھے۔ کیا مطلب سسٹر لیزا؟ ہم آپ کی بات سمجھے نہیں، بنش نے مسز زیان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب ابھی تک بہت شاکڈ ہیں۔ میں صرف ابھی کسی کام سے باہر آئی تھی، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کا پیشنٹ بہت عجیب ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، وہ جس کام کے لیے باہر آئی تھی اسے وہ کرنا تھا۔ ادھر یہ تینوں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اللہ سب خیر رکھنا۔ مسز زیان روحان سے انداز میں بولتے ہوئے پیچھے چیئر پر جا بیٹھی۔ قرۃ العین وضو کر کے واش روم سے باہر نکلی تو شہریار اس کے لیے جائے نماز بچھائے اس کا منتظر تھا۔
اس کی داڑھی سے پانی موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ قرۃ العین نے شہریار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچے جھکا لیں اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جائے نماز پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو کچھ لمحے شہریار پیار سے مسکراتے ہوئے قرۃ العین کی جھکی گیلی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہلکی آواز میں اقامت کہہ کر تکبیر کہی۔ قرۃ العین شہریار کے پیچھے کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب سچ تھا یا یہ خواب۔ سورہ فاتحہ کے بعد شہریار نے سورہ دہر شروع کر لی تھی۔ اس سورت کو سنتے ہی قرۃ العین کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سورت اسے بہت رلاتی تھی۔ اور پھر اپنے زوج کی آواز میں۔ شہریار کی تجوید اتنی اچھی نہ تھی مگر اس کی آواز میں بہت درد تھا۔ جیسے جیسے وہ سورہ دہر پڑھتا جا رہا تھا، قرۃ العین کی آنکھوں سے سیلاب رواں ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سارا ترجمہ سمجھ آ رہا تھا۔ کیسے نہ پیار آتا اس رب کی محبت پر کہ اس نے اسے قرآن سمجھا دیا تھا، 7 آسمانوں کے پار سے یہ آیا کلام تھما دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی عربی سمجھ آنا ایک طرف۔ اس کا دل اپنے رب کی شدید محبت اور شکر گزاری سے ایسے بھرا کہ اس کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر لمحے بھر کو شہریار ٹھٹکا، مگر پھر اس نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ جنتیوں کی خوبصورتی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ آپ کی جنتیں، اللہ آپ کی مہمانی میں مجھے آپ کو راضی کر کے آپ کے اس پیارے بندے کے ساتھ ہی وہاں آنا ہے۔ قرۃ العین کے دل نے تڑپ کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ سورت مکمل کر کے رکوع کے بعد شہریار سجدے میں جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے قرۃ العین بھی سجدے میں چلی گئی۔ وہ بہت لمبا سجدہ تھا۔ وہ سجدہ ان کی زندگی کا سب سے حسین سجدہ تھا، جہاں دو دل اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کی محبت لیے شکر گزاری سے جھک رہے تھے، آنکھیں بھر رہے تھے۔ پورا ماحول ان کے ایمان کے اثر سے معطر ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا آپ کا پیشنٹ عجیب ہے۔ میں تب سے کنفیوز ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ بنش نے نہایت الجھے ہوئے انداز میں سسٹر لیزا سے پوچھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی اپنے فائل ورک میں مشغول تھی، اچانک بنش کے آنے پر وہ چونک اٹھی۔ او آئی ایم سوری، مجھے پرمیشن لے کر آنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، بیٹھیے، اس سے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ بنش جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ آپریشن خیر و عافیت سے ہو چکا تھا، اگرچہ فاطمہ کو ہوش نہیں آیا تھا، مگر اس کے والدین وہیں اس کے پاس جا بیٹھے تھے۔ بنش ان سے بہانہ کر کے سیدھا سسٹر لیزا کے پاس آئی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، میں یہاں 7 سال سے جاب کر رہی ہوں مگر آج تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کھل کر بتائیے۔ بنش کی کشمکش میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ دیکھیں مس، آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے حجاب کا خیال رکھا جتنا ہم رکھ سکے، مگر اس نے بنش کے حیرت بھرے تجسس کو بھانپتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ مگر کیا؟ اتنے گھنٹے مسلسل یہ ممکن نہیں تھا۔ آکسیجن کا مسئلہ ہوا تو حجاب ہٹانا پڑا۔ او مگر جب ہم نے حجاب ہٹایا تو ہم سب حیران تھے۔ کیا مطلب؟ بنش چونکی۔ ان کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، حالانکہ میں انہیں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مگر آج ایک عجیب چمک دیکھی میں نے۔ وہ بتاتے بتاتے جسے کہیں کھو گئی تھی۔ بنش کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اور تو اور ان کے چہرے پر بہت خوبصورت اسمائل تھی۔ سسٹر وہ بے ہوش تھی نا؟ بنش کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ جی بالکل، اسی بات نے تو سب کو حیران کر دیا تھا کہ اتنے خطرناک آپریشن میں کوئی کیسے مسکرا سکتا ہے۔ سسٹر لیزا کی آنکھوں میں تجسس اور پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ ہاں، ہم بھی تب سے یہی سوچ رہے ہیں، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے حجاب کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے ان کی تصویر نہیں لی، مگر حقیقت یہی ہے۔ مے بی وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، اسے ناقابل یقین والے انداز میں کہا۔ مے بی۔ سسٹر لیزا نے کندھے اچکائے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ یہ کہتے ہوئے بنش تیزی سے اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے ڈسکس کرے۔ فاطمہ کے پیرنٹس پہلے ہی بہت پریشان تھے، ان سے ڈسکس کرنے پر پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ کیا کروں؟ وہ دھڑکتے دل سے ہاسپٹل کے ایگزٹ ڈور سے باہر نکل آئی۔ کون سمجھ سکتا تھا یہ بات؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک نام ابھرا۔ اس نے اپنے ڈھیلی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔
فاطمہ نے مجھے بتایا کہ اس کی آپ کے ساتھ فرینڈشپ ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر میں اسے ابھی تک نہیں جان پائی، زنائشہ نے اداسی والے لہجے میں کہا۔ بینش نے زنائشہ کو کال ملا کر ساری بات بتا دی تھی۔ اسے فی الوقت اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا تھا، جبکہ ادھر زنائشہ بھی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، مگر اس نے بھی آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بینش سے بات کرنے کے فوراً بعد قرۃ العین کے گھر فون کیا تھا، مگر ابھی پچھلے دن ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس سے رابطہ نہیں کر پائی۔ اللہ آپ کے بندوں کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ تھک ہار کر اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ کئی لمحوں تک ایسے ہی جائے نماز پر خاموشی سے بیٹھے رہے، جیسے دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہے ہوں۔ دونوں کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں ان کے رب کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ دونوں بھی نہیں۔ یکایک شہریار چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتا ہوا پیچھے کو مڑا اور قرۃ العین کے ساتھ آ کر اس کی جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بہتے آنسو پوچھ لیے، جس پر وہ مسکرا دی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہی اس نے قرۃ العین کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگی۔ اے اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ پہلے پہل تو قرۃ العین کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ ایسا تو حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو یا کوئی جانور خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو اور یہ دعا کرو۔ قرۃ العین کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھیں، اس کا دل سکون سے بھر چکا تھا۔ وہ سنت جو اسے یاد نہیں رہی تھی، اس کے زوج نے اسے بخوبی یاد رکھا تھا۔ نئی زندگی کا آغاز مکمل طور پر سنت طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی کثرت سے مانگی دعا کے الفاظ چمکنے لگے تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی شکر گزاری میں گزار دیتی، ساری زندگی سجدے میں پڑی سسکتی رہتی۔ اسے دین کے راستے میں مددگار مل گیا تھا، اسے اس کے ایمان کا اور روح کا ساتھی مل گیا تھا۔ بلا شبہ رب کی ہی دی ہوئی نعمت تھی جس کی قدر مطلوب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہریار کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر اپنی آنکھیں مون لی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں نہیں مانگتی کہ جب میں چلوں تو راہوں میں انتظار کرتے ملوں، رکو تو کسی راستے پر منتظر بے قرار ملو۔ سب کچھ بھول جاؤ، میرے نام کا چاپ کرو، ہوش و حواس تیاگ کرو، بس میرا ہی بھرم بھرو۔ ایسا تو میں کچھ نہیں چاہتی، میری تو خواہش ہے ایک ایسی راہ پر جو سیدھا آسمان تک جاتی ہو، جہاں جنت سے خوشبو آتی ہو۔ ہم یوں ساتھ ساتھ چلیں، نہ میرا ایک قدم آگے ہو نہ تم ایک قدم پیچھے۔ جو اس راہ پر مشکل آئے، ایمان اگر ذرا سا ڈگمگائے، تم یاد دلاؤ۔ اے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نے وعدہ کیا تھا نہ گھبرانے کا، فتنوں کے اس تاریک دور میں حق پر ڈٹ جانے کا، راہوں میں ٹھوکروں کے باوجود رضائے خدا کو پانے کا۔ اب کیا ہوا؟ یہ آنسو کیسے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک تقدیر حق پر قرباں ہو جائے تو کیا دوسرا منہ موڑ لے گا؟ ناتا رنگینیوں سے جوڑ لے گا۔ ہم نے تو کہا تھا جو رستہ رب تک جاتا ہے اس پہ بمشکل ہی کوئی آتا ہے۔ اس راہ میں کوئی کہکشاں نہیں، کوئی موتی تازہ تارا نہا نہیں۔ اس راہ پر لوگ گم ہو جاتے ہیں، حقیقی کامیابی پر یہی لوگ پاتے ہیں۔ چلو ہم اس راہ کو اپنائیں جسے چننا پڑتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جس پر مرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو ارادہ کیا تھا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا۔ خواہش ہے یہ سب یاد دلا کر تم میرا عزم مضبوط کرو، میرے حوصلے مربوط کرو۔ نہیں چاہتی کہ زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر ہم گم ہو جائیں، ہماری آنکھیں ویران، سماعتیں سنسان ہو جائیں۔ اور اگر یوں کبھی ہونے لگے، تم وعدہ یاد دلا کر
ایک نیا عہد مجھ سے لے لینا، کچھ زیادہ نہیں مانگتی، بس چپکے سے ایک گلاب کا پھول مجھ کو دے دینا۔